أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله المنان في كتابه التبيان: أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نورا ولو كره الكافرون. صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد. عزیزان محترم، عنوان ہے سلسلہ انوار الہی، اور اس ضمن میں آپ کے سامنے سورہ مبارکہ توبہ کی آیت نمبر 32 کو پیش کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے: یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم. دشمنان خدا کا ارادہ یہ ہے کہ اپنی پھونکوں کے ذریعے سے جو نور الہی ہے اسے بجھا دیں. وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا يُتِمَّ نُورًا. اور اللہ بھی اپنا ایک ارادہ رکھتا ہے، اور اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ اپنے نور کو تمام کرنے والا ہے اور کر کے رہے گا. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. چاہے کفار کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے. اس حوالے سے کچھ معروضات آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے کا شرف حاصل کرتا رہا. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد اس مدرسہ بعثت کی رونقوں میں اضافہ فرمائے، اور جس مقصد کی خاطر یہاں طلاب موجود ہیں انہیں ان کے مقصد اور ہدف میں مؤید و منصور قرار فرمائے. امام زمانہ کی عنایات اس مدرسے اور اس کے طلاب کی جانب مبذول ہوں. شہزادی کونین ہم سب سے راضی ہوں. پروردگار عالم ہم سب کو مولا کے اعوان و انصار میں قرار فرمائے، اور مولا کو اذن ظہور عنایت فرمائے. دعا کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات بھیجیے. اللہم صل علی محمد وعجل فرج. کچھ معروضات میں نے سلسلہ انوار الہی میں مولا متقیان سے متعلق، نہج البلاغہ سے متعلق آپ کی سماعتوں کی نظر کی. آج اسی پہلی کڑی پر بہرحال گفتگو اور کرنا مقصود ہے، اور گفتگو ابھی پہلی کڑی جو امامت کی ہے اس سے آگے نہیں بڑھ سکی. اور بھی مطالب تھے جو آپ کے سامنے پیش کرنے تھے. آج کوشش ہے کہ کچھ مزید اسی سلسلے کو آگے بڑھایا جائے. امیر المومنین اس سلسلے کی پہلی کڑی ہیں، اور ہر میدان میں کل میں نے آپ کے سامنے وہ جملہ پیش کیا مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا کہ لم یسبقہ الاولین ولا یدرکہ الآخرین. امیر المومنین اس درجے پر ہیں کہ اگر مقابلہ ہو اور مسابقہ ہو تو اس مسابقے میں نہ اولین سبقت لے جانے والے ہیں امیر المومنین پر، اور نہ آخرین مولا کے مقام کو درک کر سکتے ہیں. اور پھر اگر آپ دیکھیں تو مولا کا مقام کیا ہے. شجاعت کے میدان میں اگر آپ دیکھیں تو نہج البلاغہ سے جو مولا کا اپنا جملہ ہے، مولا فرماتے ہیں: ما قلعت باب خیبر بقوت جزدانیہ بل بقوت ربانیہ. میں نے جو یہ در خیبر اکھاڑا ہے یہ جسم کی قوت نہیں ہے، یہ ربانی الہی قوت ہے جس کے ذریعے در خیبر کو اکھاڑا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جسم کو انسان جتنا قوی کر لے، اگر اس میں قوت ربانی نہیں آتی
تو یہ اپنے اندر وہ اثر نہیں رکھتی، اور قوت ربانی اگر آ جائے تو وہ جو قوت جزدانی ہے وہ اس سے برتر ہے اور بالاتر ہے، کہ جس دروازے کو 40 پہلوان 40 سپاہی کھولتے تھے اور بند کرتے تھے، اگر وہ قوت ربانی انسان کے اندر آ جائے اور سرایت کر جائے تو پھر پروردگار عالم وہ قوت و طاقت عطا فرماتا ہے کہ 2 انگلیوں کے اشارے سے اس پورے در کو اکھاڑ دیا جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ عین حقیقت ہے، مولا متقیان کا کلام ہے، کوئی مجاز نہیں ہے۔ اور اگر مولا متقیان کی آپ حکومت اور عدالت کو دیکھیں تو مولا کی حکومت کیسی ہے؟ اس انداز میں مولا کی عدالت ہے، مولا کی حکومت ہے کہ اگر عدالت امیر المومنین کو دیکھا جائے تو فرمایا کہ اگر ایک چینٹی جا رہی ہو کہ جس کے منہ میں جو کا ایک دانہ موجود ہو اور مجھ سے یہ کہا جائے کہ اسے لے لیا جائے تو میں حکومت چھوڑنا تو میرے لیے گوارا ہے، لیکن وہ جو کا دانہ اس سے چھین لینا یہ گوارا نہیں ہے۔ یہ مولا متقیان کی عدالت ہے، اس درجے پر ہے کہ چینٹی انسان کی نگاہ میں بھی نہیں آتی، مگر مولا کی نگاہ پوری کائنات پر ہے۔ اور اگر مولا کی آپ حکومت کی بات دیکھیں تو حکومت کس درجے پر ہے؟ جب ابن عباس، بہت سے لوگ منتظر تھے مولا کے خطاب کے، ابن عباس آئے اور آ کے کہا کہ مولا سب منتظر ہیں آپ کے، تو مولا اپنے جو نعلین ہیں اسے پیون لگا رہے تھے، اسے جوڑ رہے تھے، دوبارہ سی رہے تھے، جسے آپ کہیے توجہ ساتھ ہے یہ نہیں ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ مولا متقیان کی نعلین ہے جو جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی ہے، اور مولا اسی کو دوبارہ درست کر رہے ہیں اور دوبارہ استعمال میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ابن عباس سے کہا یہ بتاؤ تمہاری نگاہ میں اس نعلین کی کیا قیمت ہے؟ کہا یہ اتنی ٹوٹ چکی ہے کہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ مولا متقیان نے فرمایا تم پر حکومت کرنا میرے لیے اس نعلین سے بہتر نہیں ہے، کمتر ہے، یعنی میرے لیے نعلین بہتر ہے۔ اب دنیا مولا متقیان کی قیمت اور ان کے مقام و منزلت کو کیسے تصور کر سکتی ہے کہ مولا کا مقام کیا ہے؟ مولا کی نعلین، یہ جو دنیا پر حکومت مولا کی ہے اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ یعنی دنیا پر حکومت کرنا اگر حق کی خاطر نہ ہو اور وہ جو حق ہے حقداروں کو پہنچانے کے لیے نہ ہو تو وہ اس نعلین امیر المومنین کا مقابلہ نہیں کر سکتی، ٹوٹی ہوئی نعلین کا۔ اور اگر مولا کی عبادت کو دیکھیں تو مولا کی عبادت کس درجے پر ہیں؟ فرمایا میں اس اللہ کی عبادت نہیں کرتا جسے دیکھا ہوا نہ ہو، اس رب کی عبادت نہیں کرتا جسے دیکھا نہ ہو۔ لیکن یہ دیکھنا کیا ہے؟ یہ ظاہری نگاہوں کے ذریعے سے نہیں ہے بلکہ باطن کے ذریعے سے ہے۔ اور اگر باطن کی بات کی جائے مولا متقیان کی تو فرماتا ہے لو کشف الغطاء مزددت یقینا، اگر میری نگاہوں کے سامنے سے پردوں کو، حجاب کو ہٹا بھی دیا جائے تو میرے یقین میں ذرہ بر بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد، محمد و آل محمد وعجل۔ تو یہ مولا متقیان ہیں، جذب کرتے ہیں کائنات کو اپنی طرف۔ آپ دیکھیں یہاں ہم سب جمع ہیں سید الشہداء کے غم کے لیے۔ 40 پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کروڑوں کی تعداد میں لوگ کربلا جاتے ہیں اور پیدل واک کرتے ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ ہم سب کی آرزو ہے پروردگار عالم ہم سب کو 40 اولا امام حسین علیہ السلام کی کربلا میں کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ جاذبہ ہے سید الشہداء کا، توجہ کیجئے گا، جملے کو محسوس کیجئے گا۔ یعنی گویا قبر سید الشہداء میں ایک مقناطیس ہے جو پوری کائنات کو، دنیا کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ یہ وہ جاذبہ ہے جو کھینچتا ہے، امیر المومنین کا ایک جاذبہ ہے جو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اور اگر کوئی حقیقی معنی میں امیر المومنین سے محبت کریں تو اس کو میں نے اپنے استاد محترم آیت اللہ فروغی، بہت بڑے عارف ہیں، ان سے سنا ہے۔ اس روایت کو میں نے ان سے سنا ہے، اور عجیب روایت ہے کہ جب انسان امیر المومنین کی محبت میں جذب ہو جاتا ہے تو وہ جو جاذبہ انسان کو اپنی طرف کھینچتا ہے وہ اس درجے پر لے جاتا ہے کہ جب اس کی روح پرواز کرتی ہے اور ملک الموت اس کے گھر پر روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے تو اس سے پہلے، توجہ کیجئے گا، شاید آپ کے لیے روایت نہیں ہو، میرے لیے نہیں ہے، اسی لیے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ جب روح کو قبض کرنے کے لیے کون پہنچتا ہے؟ گھبرا گئے آپ سب؟ ملک الموت۔ بھائی نام لینے سے نہیں آتا، اپنے ٹائم پر ہی آتا ہے۔ تو یہ جو ملک الموت ہے جس کا نام کیا ہے؟ اسرائیل ہے۔ نام بھی نہیں لے رہے آپ لوگ، آپ نہیں لیتے، میں نام لے لیتا ہوں۔ یہ جو اسرائیل ہے، جب روح، دیکھیں اس روایت کو دیکھیں، کام کس کا ہے روح قبض کرنا؟
ملک الموت کا ہے، اسرائیل کا ہے، لیکن جب یہ روح کو قبض کرنے کے لیے آتا ہے تو استاد فرماتے ہیں کہ دیکھتا ہے کہ ابھی گھر کے اندر داخل نہیں ہوتا، مومن کی روح اس سے پہلے کہ وہ قبض کرے گھر سے باہر جا رہی ہوتی ہے، مومن کی روح قبض ہو چکی ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ وہ سوال کرتا ہے کہ کیسے تمہاری روح، کس نے قبض کی، کام میرا ہے؟ تو وہ کہتا ہے جس سے محبت کرتا ہوں۔ کس سے؟ یعنی امیر المومنین سے محبت کرتا ہوں۔ امیر المومنین خود آئے ہیں اور اپنے دست مبارک سے میری روح کو قبض کیا ہے۔ دیکھیں آپ مختلف روایتیں اس باب میں سنتے ہیں، لیکن یہ روایت نایاب ہے، یہ روایت اس اعتبار سے کہ امیر المومنین، اور مجھے یہ جملہ کہنے کی اجازت دیجئے، جو ید اللہ ہو اس کے ید سے روح جو قبض ہو رہی ہو، اس میں کیا لطف ہوگا، اس میں کیا مزہ ہوگا۔ اب جو یہ آیا اپنی ڈیوٹی کرنے کے لیے، اس نے دیکھا کہ کام مولا نے انجام دے دیا، روایت ختم نہیں ہوئی، جملے کو محسوس کیجئے گا، روایت آگے موجود ہے۔ آگے کیا کہہ رہی ہے یہ روایت؟ آگے یہ کہہ رہی ہے کہ اب موت کا فرشتہ آ کے دیکھتا ہے کہ کام تو مولا نے انجام دے دیا، تو اب یہ کیا کرے؟ تو اس کی دوسری ڈیوٹی بھی ہے، اور دوسری ڈیوٹی کیا ہے کہ مومن کی روح جب قبض کرنے کے لیے آتا ہے تو جنت میں جو اس کا مقام ہوتا ہے وہ اسے بتاتا ہے کہ دیکھو فلاں راستے سے ہوتے ہوئے جاؤ گے تو اپنے مقام پر جو بہشت میں ہے تمہیں مل جائے گا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ تو اب ملک الموت کہتا ہے کہ کام تو میرا مولا نے انجام دیا ہے، کم از کم جنت میں جو تمہارا مقام ہے وہ میں بتا دیتا ہوں۔ تو وہ مومن، علی کا محب، جو علی سے محبت کرنے والا ہے، جس کی روح کو مولا نے قبض کیا ہوتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جو روح قبض کرنے کے لیے آئے ہیں تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، جنت میں مقام بھی انہوں نے بتا دیا ہے۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد، صلی علی محمد۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی زندہ باد، مرد آباد، اہل بیت کے دشمن پر لعنت بے شمار، محمد و آل محمد صلوات، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کیا ہے؟ جذب ہو جاتا ہے امیر المومنین کی محبت میں انسان، اور اگر جذب ہو جائے اور وہ جاذبہ انسان کو لے جائے تو انسان کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور عقبہ بھی سنور جائے گی۔ یہ حقیقت ہے، کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا۔ آپ دیکھیں کائنات کا ذرہ ذرہ اہل بیت سے محبت کرتا ہے، ذرہ ذرہ۔ اس روایت کو بھی دیکھیے، مسجد نبوی جب تعمیر ہوئی، نبی کریم مکے سے مدینہ تشریف لے کر آئے، پہلی مسجد جو تعمیر ہوئی وہ کون سی ہے؟ مسجد قباء ہے۔ دوسری مسجد جو تعمیر ہوئی وہ کون سی ہے؟ مسجد نبوی ہے۔ ایسا ہی ہے یا نہیں ہے؟ شک کر رہے ہیں یا گھبرائے ہیں؟ مسجد مدینے میں جو پہلی تعمیر ہوئی وہ کون سی ہے؟ مسجد قباء باہر ہے، اور شہر کے اندر جو ہے اب بہرحال وہ بڑا ہو گیا مدینہ، لیکن مدینے کے اندر جو تعمیر ہوئی وہ مسجد نبوی ہے، پہلی مسجد۔ اس سے پہلے قباء تعمیر ہوئی ہے۔ مسجد کے اعتبار سے کہیں تو ٹھیک ہے، لیکن مدینے کے اندر جب مسجد بنی تو ابھی ممبر موجود نہیں تھا، ممبر نہیں تھا۔ بعد میں اصحاب کو خیال آیا کہ رسول خدا کھڑے ہو کے خطبے دے رہے ہیں، صحابی کیسا ہونا چاہیے، ساتھی کیسا ہونا چاہیے، پہلے سے خیال آنا چاہیے، بعد میں خیال آنا چاہیے۔ تو انہیں بعد میں خیال آیا، پہلے کیسے خطبے دیتے تھے نبی کریم؟ کھڑے ہو کے خطبے دیتے تھے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو پاکستان میں پنجاب کا صوبہ ہے، وہاں پر بعض اوقات جب مصائب پڑے جاتے ہیں کھڑے ہو کے مصائب پڑے جاتے ہیں، وہ بہرحال اس کی علت کچھ اور ہے۔ تو جو نبی کریم خطبے دیتے تھے وہ کھڑے ہو کے دیتے تھے، اور لازم بات ہے جو طولانی خطبے ہوتے تھے اس کے لیے پھر وہ سہارا لیتے تھے، اور کس چیز کا سہارا لیتے تھے؟ ستون حنانہ کا۔ مسجد میں آج بھی وہ ستون موجود ہے۔ وہ ستون کیا تھا؟ وہ ایک کھجور کا درخت تھا، ایک تنا تھا جس کا سہارا نبی کریم لیتے تھے، اور اس کا سہارا لے کر نبی کریم خطبے ارشاد فرماتے تھے۔ بتانا کیا چاہ رہا ہوں؟ کائنات محبت کرتی ہے محمد و آل محمد سے، اور جذب ہو جاتی ہے ان کے عشق سے، جذب ہوتی ہے۔ اب جب اصحاب کو محسوس ہوا کہ رسول خدا کھڑے ہو کے خطبے دے رہے ہیں تو انہوں نے کیا کیا؟ ممبر تعمیر کروایا، اور نبی کریم جب پہلی مرتبہ ممبر پر تشریف لے کر گئے تو وہ جو ستون ہے اس سے ایک نالہ اور فریاد کی آواز بلند ہوئی، آواز آئی، اس سے چیخ بلند ہوئی جسے آپ کہیے اردو زبان میں۔ اور جیسے اس کی فریاد کو سنا تو سارے اصحاب کہنے لگے یہ آواز کس کی ہے؟ وہ سمجھ رہے تھے کسی انسان کی آواز ہے، کوئی انسان چیخا ہے۔
تو نبی کریم نے فرمایا نہیں، یہ ستون ہے جس سے یہ آواز بلند ہوئی ہے، اپنی زبان میں مجھ سے یہ فریاد کر رہا ہے کہ اب تک مجھ سے سہارا لے رہے تھے، اب ممبر پر چلے گئے۔ یہ کیا ہے؟ اس ستون کی محبت تھی، ستون حنانہ کی، اس درخت سے آواز آئی۔ اور پھر چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم پھر اترے ممبر سے، اور جانے کے بعد اس ستون کو اپنے سینے سے لگایا، سینے سے لگایا۔ اور پھر چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اگر نبی کریم اس کام کو انجام نہ دیتے، یعنی اسے اپنی آغوش میں نہ لیتے اور اسے اپنی باہوں میں نہ لیتے اور محبت کا اظہار نہ کرتے اور اسے تسلی نہ دیتے، تو قیامت تک اس سے نالہ و فریاد کی آواز آتی رہتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک ستون ہے کہ اگر اس پہ تکیہ فرما لیں تو اسے محبت ہو جاتی ہے۔ تو کیسے ممکن ہے کہ کائنات میں جو انسان موجود ہیں، جب کائنات کا ذرہ ذرہ ان سے محبت کر رہا ہے تو انسان ان کی محبت کی طرف جذب نہ ہو؟ کیسے ممکن ہے کہ جذب نہ ہو؟ جذب ہوتا ہے انسان۔ یہ روایت آپ دیکھیے، یہ آپ سنتے رہتے ہیں، بچپن میں ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا، وہ کچھ چیزیں ہیں کہ جو سلیبس کے اندر صحیح تھی، ان میں سے ایک یہ ہے۔ وہ کیا ہے کہ ایک عورت تھی مکے میں، ہمیشہ کوڑا پھینکتی تھی نبی کریم پر، ایک دن پھینکنے کے لیے نہیں آئی جب بھی رسول خدا وہاں سے گزرتے تھے۔ یہ کیا ہے؟ جذب، وہ جاذبہ ہے نا رسول خدا میں، یہ جاذبہ ہم میں بھی آ سکتا ہے اگر ہماری زبان سے زیادہ ہمارا کردار بول رہا ہوگا۔ تو نبی کریم کا جو کردار ہے وہ بولا، اور کس انداز میں کہ جب ایک دن وہ نہیں آئی کوڑا پھینکنے کے لیے اور نبی کریم وہاں سے گزرے تو لوگوں سے سوال کیا کہ آج نہیں آئی، تو بتایا گیا کہ بیمار ہے، مریض ہے۔ نبی کریم نے دق الباب کیا اس کے دروازے پر، اور جب اس نے دروازہ کھولا تو کیا کہا؟ اس نے کہا آج آپ کو پتہ چل گیا کہ بیمار ہوں تو بدلہ لینے کے لیے آئے ہیں۔ فرمایا آج بدلہ لینے کے لیے نہیں آیا ہوں، عیادت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جو منکر تھی، جو کوڑا پھینکتی تھی، اپنی زبان سے کہا کہ میں آپ کے خدا پر ایمان لائی ہوں، آپ پر ایمان لے کر آئی ہوں۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ۔ یہ اگر اخلاق انسان کے اندر آ جائے، اور خود نبی کریم کیا فرما رہے ہیں، لیکن میں نتیجہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، کوئی کسی تمہید میں اور کسی مقدمے میں نہیں جا رہا، ڈائریکٹ گفتگو کر رہا ہوں، نتیجے کو آپ خود محسوس کیجئے۔ نبی کریم نے کیا فرمایا؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے نبی کریم کے اخلاق کے بارے میں؟ انک لعلی خلق عظیم، اے حبیب آپ اخلاق عظیم کے مالک ہیں۔ کس کے مالک ہیں؟ خلق عظیم کے مالک ہیں۔ عظیم اخلاق ہے، جسے اللہ جس کے اخلاق کو عظیم کہے اسے محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ اللہ گواہی دے رہا ہے، انکا مخاطب کر رہا ہے ڈائریکٹ، آپ ہیں اخلاق عظیم کے پیکر۔ اور پھر جب نبی کریم خود اپنے مقصد بعثت کو بیان کرتے ہیں، مدرسہ بعثت میں ہیں، تو اس مقصد بعثت کو کیا بیان کر رہے ہیں؟ انما بعثت، بعثت سے ہی ہے، لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے مبعوث کیا گیا ہے تاکہ میں مکارم اخلاق کو تمام کر دوں۔ کسے تمام کر دوں؟ مکارم اخلاق کو۔ دیکھیں مکارم اخلاق کیا ہے، پہلے یہ انسان سمجھے، اس کے بعد سمجھ میں آئے گا کہ مقصد بعثت مکارم اخلاق کو کیوں قرار دیا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ آج تھوڑی سی علمی گفتگو بھی سن لیجئے۔ کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے محاسن اخلاق اور ایک ہوتا ہے مکارم اخلاق۔ محاسن اور مکارم میں فرق ہے، اور دونوں کے اندر فرق کیا ہے؟ مقصد بعثت کو محاسن اخلاق قرار نہیں دیا، مکارم اخلاق قرار دیا، اور مکارم اخلاق میں بھی اسے تمام کرنا، مکمل کرنا، یعنی معراج پر پہنچانا، یہ ہے مقصد بعثت نبی کریم کا۔ محاسن کسے کہتے ہیں؟ آسان کر دوں، مثال کے ذریعے سمجھاؤں۔ آپ نے کسی کو سلام کیا، اس نے بھی سلام کا جواب دیا، یا آپ کو کسی نے سلام کیا، آپ نے اس کا جواب دے دیا۔ دور سے کسی نے ہاتھ ہلایا، دوست نے یا کسی شخص نے، آپ نے بھی ہاتھ ہلایا۔ یہ کیا ہے؟ مکارم اخلاق ہے، یہ محاسن اخلاق ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کسی نے آپ کو تحفہ دیا، آپ نے بھی اسے تحفہ دے دیا، یہ کیا ہے؟ یہ محاسن، یہ مکارم نہیں ہے۔ یعنی محاسن کسے کہتے ہیں؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔
یعنی کسی نے آپ کے ساتھ نیکی کی، بدلے میں آپ نے بھی نیکی کر دی، یہ کون سا کمال ہے؟ یہ مکارم اخلاق نہیں، یہ محاسن اخلاق ہے۔ مکارم اخلاق کیا ہے؟ توجہ کیجئے گا، میں 2-3 مصداق آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ مکارم اخلاق یہ ہے ان تصل من قطعک، جو تم سے رشتہ توڑے تم اس سے رشتہ جوڑو، یہ ہے مکارم اخلاق۔ دنیا کو نہیں دیکھیں آپ، دنیا کا تو کام کیا ہے، وہ جو رشتے جڑے ہوئے ہیں انہیں بھی توڑنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے۔ یعنی کتنی پستی میں انسان چلا جاتا ہے کہ جو رشتے جوڑ رہے ہیں ان سے رشتہ توڑ رہا ہوتا ہے۔ لیکن کمال کیا ہے، مکارم اخلاق کیا ہے؟ مکارم اخلاق یہ نہیں جس سے رشتہ جوڑا ہے اس سے رشتہ جوڑے، بلکہ مکارم اخلاق یہ ہے کہ جس نے رشتہ توڑا ہے، کمال یہ ہے اس سے رشتہ جوڑ کر دکھاؤ، یہ ہے مکارم اخلاق۔ اس کا ایک مصداق مکارم اخلاق، اور اسے تمام کرنے کے لیے نبی کریم آئے ہیں۔ اگر اس مقصد میں کامیاب ہیں کہ جو آپ سے رشتہ توڑ رہا ہے آپ اس سے رشتہ جوڑ رہے ہیں، تو مقصد بعثت کمال کو پہنچ گیا اور تمام ہو گیا۔ اور اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے ابھی اس مقصد سے جو مقصد بعثت ہے بہت دور ہے یا نہیں ہے؟ تو پہلا مصداق کیا ہے؟ جو تم سے رشتہ توڑے تم اس سے رشتہ جوڑو، یہ ہے مکارم اخلاق۔ دوسرا کیا ہے؟ وَتُعْتِي عَمَّنْ حَرَمَكَ، جو تمہیں محروم کر دے تم اسے بھی عطا کر دو، جو محروم کر رہا ہو تم اسے بھی دے دو، یہ ہے مکارم اخلاق۔ مثال کے طور پر آپ سے کسی نے آپ نے کسی سے قرض مانگا، اس نے نہیں دیا، اب اسے ضرورت پڑ گئی، یہاں کیا کرے گا انسان؟ کہے گا بھائی آپ نے نہیں دیا میں کیوں دے دوں؟ لیکن مکارم اخلاق یہ نہیں، یہ محاسن ہے کہ اگر اس نے دیا تو آپ نے بھی دے دیا، اس نے نہیں دیا تو آپ نے بھی نہیں دیا۔ مکارم کیا ہے؟ مکارم یہ ہے کہ اس نے آپ کو محروم کیا تھا آپ اسے بھی دے دیں، یہ ہے مکارم اخلاق۔ تو پہلی چیز کیا؟ جس نے آپ سے رشتہ توڑا ہے آپ اس سے رشتہ جوڑیں۔ دوسری چیز کیا ہے؟ اسے بھی عطا کر دیں جو آپ کو محروم کر رہا ہے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ بس یہ تیسری بات اور آپ کی زحمت تمام۔ وہ تیسری چیز کیا ہے؟ وہ تیسری چیز یہ ہے کہ وَتَعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو۔ بہت مشکل کام ہے، آسان کام نہیں، لیکن جب انسان کسی سے انتقام لینے کے موقع پر آ جائے تو وہاں پر انسان کے جذبات جو ہوتے ہیں اس کو ایک قابو پا لینا اور وہاں پر انسان اپنے آپ کو کنٹرول کرے، یہ کمال ہے، یہ ہے مکارم اخلاق۔ جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو، یہ سب سے بڑا انتقام ہے، سب سے بڑا انتقام۔ اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے میں ہمیں یہ سارے مصادیق نظر آتے ہیں، جس نے محروم کیا اسے بھی دے دیا، یہاں تک کہ بھائی کا قاتل ہے لیکن جب آیا وہ دشمن کا لشکر اور اسے بھی غلے اور اناج کی ضرورت پیش تھی تو امام نے عطا کر دیا، چوتھے امام نے کہا آپ پہچانے نہیں کیا مجھے؟ کہا کیوں نہیں پہچانا، تم میرے بھائی علی اکبر کے قاتل ہو۔ اب روایت اسی طرح سے میں نے آپ کے سامنے پیش کی، کہا پھر بھی آپ نے دے دیا، کہا وہ تمہارا کردار ہے یہ ہمارا کردار ہے۔ یہ اہل بیت علیہ السلام کا عظیم گھرانہ ہے جس سے ہم متمسک ہیں، پروردگار کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ یہ پروردگار کا لطف ہے کہ مکارم اخلاق کیا ہے، مطالب حقہ کیا ہیں، یہ انسان کے لیے واضح ہوتے ہیں جب محمد و آل محمد کے گھر پر آتا ہے، در پر آتا ہے۔ آپ دیکھیں آج 9 محرم ہے، سب جوان یہاں موجود ہیں، بعض آپ میں شاید 18 برس کے ہوں یا اس کے آس پاس ہوں گے، لیکن آپ دیکھیں کہ کربلا میں بھی ایک 18 برس کا کڑیل جوان ہے، اب مشہور ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، ورنہ مختلف اقوال ہیں، اب اس کے اندر بحث نہیں ہے، چونکہ ابھی مقام تحقیق میں نہیں، مقام خطاب میں ہے، اور یہاں اقناع جمہور کیا جاتا ہے، یہاں تحقیقی مطلب نہیں پیش کیا جا سکتا، وہ تحقیق کا مقام کچھ اور ہے، ممبر تحقیق پیش کرنے کا مقام نہیں ہے، لہذا اقناع جمہور وہ یہ کیا ہے کہ آپ دیکھیں یہ جوان تو ہیں بہرحال حضرت علی اکبر، مگر آپ دیکھیں کہ جب دشمن کی طرف بھیجا امام نے تو کیا فرمایا؟ آج اسے بھیج رہا ہوں دشمن کی طرف کہ جو صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، کردار میں، گفتار میں شبیہ ہے مصطفیٰ ہے۔ یہ بہت بڑا کمال ہے۔ انسان کا ظاہری کمال یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی بڑی شخصیت کا مشابہ ہو جائے صورت کے اعتبار سے،
لیکن اس سے بڑھ کر کمال کیا ہے؟ اس سے بڑا کمال یہ ہے کہ کردار میں بھی ان کے جیسا ہو جائے. یہ بہت بڑا کمال ہے. یہ خصوصیات حضرت علی اکبر میں جمع ہیں. آپ دیکھیں کہ جب کربلا کی جانب گامزن ہیں یا کوفے کی جانب بہرحال گامزن تھے ظاہری اعتبار سے، حقیقتاً کربلا کی طرف گامزن ہیں امام حسین. تو ایک موقع پر پڑاؤ ہوا اور وہاں پر حضرت علی اکبر کی آغوش میں اپنے سر کو رکھا امام حسین نے، کچھ دیر کے لیے آرام کیا. کتنی محبت ہوگی حضرت علی اکبر سے کہ حسین کو آرام مل رہا ہے تو علی اکبر کی آغوش میں مل رہا ہے. سر کو زانوں پہ رکھا ہے حضرت علی اکبر کے، کچھ دیر کے لیے آرام کیا، اور ایک مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون کلمہ استرجاع زبان سے جاری ہوا. اور جیسے ہی کلمہ استرجاع زبان سے جاری ہوا اور آنکھ کھلی تو علی اکبر نے، کڑی الجوان بیٹے نے سوال کیا کہ بابا وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا ابھی ابھی دیکھا ہے خواب کے عالم میں، یا مکاشفہ جسے آپ کہیے، کہ دیکھا ہے کہ یہ کاروان آگے آگے جا رہا ہے اور پیچھے پیچھے منادی ندا دے رہا ہے کہ یہ کاروان موت کی طرف بڑھ رہا ہے. یہ وجہ ہے کہ میں نے کہا کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف پلٹ کے جانا ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ یہاں کیا کہا؟ ایک بات کہی حضرت علی اکبر نے، اور وہ کیا ہے کہ یہ بتائیے کہ کیا ہم حق پر ہیں یا نہیں ہیں؟ امام نے فرمایا ہم ہی حق پر ہیں اور ہم ہی حق ہیں بہرحال. تو حضرت علی اکبر نے فرمایا کہ ہمیں فرق نہیں پڑتا کہ ہم موت پر جا پڑیں یا موت ہم پر آ پڑے، حق پر ہونا یہ معیار ہے. اس لیے جب بھیجا تو کہا کہ صورت کے اعتبار سے نہیں، سیرت کے اعتبار سے بھی شبیہ مصطفیٰ ہیں. اب علماء کرام بیان کرتے ہیں، میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں کہ آپ غور کیجئے کہ کتنی محبت ہوگی امام حسین کو کہ امام حسین نے خاص دعاؤں میں مانگا کہ پروردگار مجھے ایک ایسا فرزند عطا فرما جو میرے نانا کی شبیہ ہو، شبیہ مصطفیٰ ہو. اور پھر جب ولادت ہوئی ہے تو اس روایت کو دیکھیے کہ عجیب انداز ہے محبت کا. مادر گرامی کا نام ہے حضرت علی اکبر کی ام لیلہ سلام اللہ علیہا. بی بی ام لیلہ اس بات کو بیان کرتی ہیں کہ رات کے پہر انہوں نے دیکھا کہ کوئی شخص ہے کہ جس نے علی اکبر کے گہوارے پہ سایہ کیا ہوا ہے. ایک مرتبہ گھبرائیں اور گھبرا کے کہا کہ کون ہے جس نے میرے لال اکبر پہ سایہ کیا ہوا ہے؟ آواز دی ام لیلہ آہستہ بولو میں حسین علی اکبر کا باپ. اور رات کے پہر میں آ کے اپنے بیٹے کی زیارت کرنا اور دیکھنا، یہ امام حسین کو کتنی محبت ہوگی حضرت علی اکبر کو انسان تصور نہیں کر سکتا. اور اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا ثبوت یہ ہے کہ خود آپ دیکھیے کہ امام حسین نے بد دعا نہیں دی ہے کربلا کے میدان میں، مگر ایک موقع ایسا نظر آتا ہے جہاں بد دعا دی ہے. کہا اے عمر سعد، جس طرح تو نے میرے اکبر کو مارا ہے، پروردگار تیری نسل کو بھی منقطع کر دے، تیری نسل کو منقطع کر دے. یہ امام نے کتنی محبت ہوگی کہ جو بد دعا نہ دیں، دشمن کو بد دعا دے دیں حضرت علی اکبر کی شہادت کے بعد. اور پھر مجھے یہ جملہ کہنے کی اجازت دیجیے، جو باپ کی نگاہ میں ایسا عظیم ہو اور ایسا محبوب ہو، وہ ماں کی نگاہ میں کیسا ہوگا؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. کہ بعض علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ جب شام کے بازار میں نوکے نیزہ پر حضرت علی اکبر کا سر آیا تو شام کی عورتوں نے کہا کہ کاش اس جوان کی ماں مر گئی ہو. پیچھے ناقے سے آواز آئی ایک بیوی کی کہ میں اکبر کی ماں علی اکبر کی ماں ام لیلہ. اجرکم اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. یہ حضرت علی اکبر سے ایک ماں کو محبت ہے. مگر آپ دیکھیں کہ جب شب عاشور آئی تو علی اکبر کو درس وفا دیا، درس شجاعت سکھا رہی ہیں، تیار کیا، سجایا اور کہا کہ اکبر کل کربلا کے میدان میں یہ نہ ہو کہ میرا مولا آقا حسین تنہا رہ جائے، میری طرف سے تمہیں قربانی پیش کرنی ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اور پھر اس کا ثبوت یہ ہے کہ پہلے شہید ہیں کربلا کے. بعض مقاتل کہتے ہیں، اور جو درست مقاتل ہے معتبر، وہ کہتے ہیں پہلے ہیں، اور اس اعتبار سے کہ خود امام حسین علیہ السلام نے بلایا، تقدم ولدی، اے بیٹا آؤ، قربانی پیش کرنے کا وقت آ گیا ہے. اور جب جناب علی اکبر کو تیار کیا تو کس انداز میں کہ سر پر رسول خدا کا امامہ، جو رسول خدا کی عبا تھی وہ دوش پر ڈالی اور شبیہ مصطفیٰ بنا کر حضرت علی اکبر کو روانہ کیا. مگر جب رخصت آخر کے لیے بیویوں کے خیمے میں آئے ہیں
تو راوی کہتا ہے کہ بار بار خیمے کا پردہ اٹھتا ہے، بار بار خیمے کا پردہ گرتا ہے۔ تھک کے گریہ نہیں کیجیے گا، حق ادا ہونا چاہیے۔ 9 محرم ہے، نہیں معلوم اگلے برس یہ محرم یا ایام دیکھنا نصیب ہوتے ہیں یا نصیب نہیں ہوتے۔ جانتے ہیں یہ بار بار پردہ اٹھ رہا ہے، بار بار پردہ گر رہا ہے، جیسے کوئی لاش ہے، جنازہ ہے جو خیمے سے باہر آ رہا ہو۔ اس طرح سے کوہرام مچا ہے بیویوں کے خیمے میں۔ اور جانتے ہیں کہ روایت کہتی ہے کہ دامن کو کوئی بیوی تھام رہی ہے۔ میں کہوں گا اگر کوئی بزرگ بیوی ہوتی تو یا بازو کو تھامتی یا شانے کو تھامتی، مگر نہیں معلوم یہ کوئی 3 یا 4 برس کی سکینہ تو نہیں ہے جو اپنے بھائی کے دامن کو تھام کے کہہ رہی ہے بھیا ہمیں چھوڑ کر نہ جاؤ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کتنی محبت ہے، کتنی محبت ہے، اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ منظر بیان کرتا ہے۔ اور اب جب گھوڑے پر سوار کیا امام حسین نے، اور جوان ہیں علی اکبر، اور دکھانا چاہتے تھے بابا کو کہ میں کتنا بڑا شجاع ہوں، لہذا بہت تیزی کے ساتھ گھوڑے کو دوڑایا، مگر ایک مرتبہ پیچھے پیچھے محسوس ہوا کہ کوئی آ رہا ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں وجہ کیا ہے، کون آ رہا ہے؟ امام حسین آ رہے ہیں۔ اس لیے کہ جب قربان گاہ کی طرف قربانی کو بھیجا جاتا ہے تو پیچھے پیچھے چلا جاتا ہے، گویا پروردگار کو دکھا رہے ہیں پروردگار تیری بارگاہ میں علی اکبر کو پیش کر رہا ہوں جو شبیہ مصطفیٰ ہے۔ اب جو مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھا کہ بوڑھا باپ پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ آئے اپنے بابا کی خدمت میں، بابا ابھی تو رخصت کیا ہے، کہا کاش تمہارا کوئی تم جیسا کڑیل جوان ہوتا، میں سوال کرتا جب بوڑھا باپ جوان بیٹے کو مرنے کی اجازت دیتا ہے تو دل میں کیا گزرتی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اور پھر حکم دیا کہ دیکھو نگاہ کے سامنے رہنا، نگاہوں کے سامنے رہنا، اس لیے کہ حسین کی نگاہوں کی بینائی کا نام علی اکبر ہے۔ علی اکبر بڑھ بڑھ کر حملے کیے اور بہت سے یزیدیوں کو واصل جہنم کیا، اور پھر اس کے بعد واپس آئے اپنے بابا کی خدمت میں۔ اور جب بابا کی خدمت میں آئے، آ کے کہا کہ بابا یہ پیاس مجھے مارے ڈال رہی ہے، اگر ممکن ہے تو تھوڑا سا پانی مل جائے تاکہ شجاعت کے مزید جوہر دکھا سکوں۔ ایک مرتبہ بعض مقاتل کہتے ہیں کہ امام نے اپنی انگشتر کو زبان میں چسایا، حضرت علی اکبر کو چسایا، اور بعض مقاتل کہتے ہیں کہ یہاں پر امام نے اپنی زبان کو علی اکبر کے دہان میں دیا، مگر یہ کہہ کر علی اکبر پیچھے ہٹے کہ بابا آپ تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسے ہیں۔ اجرکم اللہ۔ کیا فرمایا؟ فرمایا جاؤ علی اکبر، ابھی کچھ دیر کے بعد تمہارے نانا اور دادا تمہیں سیراب کرانے کے لیے آئیں گے۔ اجرکم اللہ۔ میدان میں آئے، بڑھ بڑھ کر حملے کیے، مگر ایک وہ موقع آیا کہ ایک ظالم نے پشت سے ایک نیزہ مارا، جیسے ہی وہ نیزہ لگا ایک مرتبہ کلیجے میں تکلیف محسوس ہوئی، علی اکبر سنبھل نہ سکے، ایک مرتبہ گھوڑے اور رہوار کی جو گردن ہے اس میں باہیں ڈالی۔ اب مقتل کا جملہ یہ کہتا ہے کہ جیسے ہی باہیں ڈالی گھوڑے کو سمجھ نہ آیا، دشمن کے فوج کے درمیان لے گیا۔ فقطعوه بسيوفهم عربا عربا۔ اللہ اکبر۔ یزیدیوں نے اپنی تلواروں کے ذریعے سے علی اکبر کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ آواز دی، مدد کے لیے نہیں پکارا بلکہ سلام آخر دیا، یا عبدا علیک من السلام۔ ہر ایک نے مدد کو پکارا، مگر کڑیل جوان علی اکبر جانتے ہیں کہ بوڑھا باپ کڑیل جوان کے لاشے پر کیسے آئے گا۔ دور سے سلام کیا، بابا سلام آخر لیجئے، بس اس آواز کا سننا تھا۔ نہ جانے کیسے میرا مولا واقع علی اکبر کے لاشے پہ آئے۔ اب جو آئے تو کیا دیکھا، اپنی آخری سانسیں علی اکبر لے رہے ہیں، اپنے ہاتھ کو سینے پر رکھا ہوا ہے، کہا بیٹا ہاتھ کو ہٹاؤ۔ اب جو ہاتھ کو ہٹائے تو کیا دیکھا کہ نیزے کی علی ٹوٹی ہے، چاہا کہ اکبر کی تکلیف میں کمی آ جائے، ایک مرتبہ ہاتھ ڈالا، اس نیزے کی علی کو نکالنا چاہا، مگر اب جب نیزے کی علی نکالی، ساتھ میں علی اکبر کا کلیجہ ساتھ آ گیا۔ آواز دی، اے بنی ہاشم کے جوانوں آؤ، بوڑھے باپ سے کڑیل جوان کا لاشا اٹھایا نہیں جاتا۔ اور ایک جملہ اور کہا، علی الدنیا بعدک لفا۔ اے علی اکبر، اب اس دنیا میں رہنے کا دل نہیں چاہتا، تم نہ رہے، حسین رہنا نہیں چاہتے۔
ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون. بارہا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرما. کوئی غم نہ دے سوائے غم حضرت علی اکبر کے، کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. حاضرین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. جتنے ہاتھ تیری بارگاہ میں بلند ہیں، کوئی ہاتھ تیری بارگاہ سے خالی ہاتھ واپس نہ لوٹے. سب کی حاجت روائی فرما، سب کی مشکل کشائی فرما. بحق محمد و آل محمد اس مدرسے کی رونقوں میں اضافہ فرما. سید الشہداء کے اس ذکر کے طفیل، حضرت علی اکبر کے اس ذکر کے طفیل جوانوں کو وہ جذبہ جو طلاب دینی یہاں موجود ہیں، جو علماء کرام یہاں خدمات انجام دے رہے ہیں، دیگر جتنے افراد ہیں، وہ جذبہ عنایت فرما جو حضرت علی اکبر کو اور کربلا والوں کو جذبہ عنایت فرمائے. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو بیمار ہیں، جنہوں نے التماس دعا کا ہے، سب کو صحت عاجلہ و کاملہ عنایت فرما. حجت آخر امام زمانہ کے قلب مطہر کو ہم سے راضی فرما. اس ذکر کے طفیل مولا کو اذن ظہور عنایت فرما. ہم سب کو مولا کے اعوان و انصار میں قرار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء برحمتك يا ارحم الراحمين. ماتم حسین.